ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً اپنے پروگرامز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان ایک شہرۂ آفاق شخصیت جو دنیا بھر میں ہندوستان کی وہ ترجمانی کرتی نظر آتی ہے، جناب قاری طیب جمال صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کا سب سے پہلے تو ہم ویلکم کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہم کو یہ مبارک ساتھ ہم کو نصیب فرمائی، اور بڑا خوشی کا موقع ہے کہ آپ ہمارے مہمان بنے ہیں، اور پھر ہم کو اس لیے وقت دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ باتیں آپ سے سیکھ سکیں، آپ کی لائف کے بارے میں، آپ کی پڑھائی کے بارے میں۔ تو قاری صاحب، سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے، ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ دنیا بھر میں جاتے ہیں، قرأت کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اچھے لب و لہجے میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ نے قاری صاحب ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ دیکھیے، بہت اہم سوال ہے۔ میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ نورانی قاعدہ اور ناظرہ سے، اور ناظرہ مکمل قرآن کریم میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھا مسجد کے اندر۔ اچھا۔ اس کے بعد وہیں قریب میں ایک تاریخی اور قدیم ادارہ ہے، اور وہ ادارہ تجوید القرآن کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ ادارہ ایسا ہے کہ جس میں ہمارے بڑے بڑے اکابرین پڑھے ہیں۔ اچھا تقریباً وہ ادارہ 135 سال پرانا ہے، اچھا، ماشاءاللہ۔ اور اس کی تعلیم دور دور تک مشہور ہے، اور وہاں کے فیض یافتگان بنگلہ دیش وغیرہ میں بھی ہیں، اچھا، ماشاءاللہ، بہت دور تک ہیں، اور پورے ہندوستان میں اس کے فارغین ہیں۔ میں نے اس مدرسے میں 1995 اور 96 میں 94 میں داخلہ لیا، جب میری عمر 9 سال کی تھی، 9 سال کی مکمل نہیں تھی، تو میں نے اس میں داخلہ لیا، میرے والد صاحب نے کرایا۔ تو پھر 2 سال کے اندر الحمدللہ میرا مکمل حفظ ہو گیا تھا، اور اسی حفظ کرنے کے ساتھ میں نے اسی مدرسے میں روایت حفظ 2 سالہ کورس مکمل کیا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ 1996 اور 97 میں 2 سال کی تجوید روایت حفظ میں نے، ہمارے استاذ ان کے یہاں کا یہی اصول تھا کہ جو بھی حافظ ہوتا تھا اس کو روایت حفظ کا مکمل کورس اچھا، کر ماشاءاللہ، کے تبھی سند ملتی تھی، حفظ اور تجوید دونوں چیزوں کی۔ بہت خوب۔ تو میں نے وہاں پر 4 کتابیں پڑھی ہیں، اور یہی نصاب وہاں کا تھا، تعلیم التجوید، بڑے قاری صاحب شیخ القراء حضرت مولانا قاری رضوان نسیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دوسری کتاب ان کے والد صاحب حضرت مولانا قاری سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ القراء، جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور، اس کتاب کا نام ہے ضیاء التجوید۔ اور پھر اس کے بعد میں نے جمال القرآن اور پھر فوائد مکیہ، یہ 4 کتابیں وہاں پڑھی۔ وہیں پھر ایک بیٹھک میں قرآن کریم بھی سنایا انہی دنوں میں، الحمدللہ وہ ہمارے استاد نے جب سے یاد کرا تھا، الحمدللہ آج تک وہی یاد ہے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، بڑی خوشی۔ ہمارے استاد جو تھے وہ حضرت شیخ یونس صاحب علیہ الرحمہ کے بڑے خلیفہ تھے، اچھا، بڑے متقی آدمی تھے، بڑے محنتی آدمی تھے، تو ان کی سرپرستی، ان کی دعاؤں سے الحمدللہ میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو ہمارے استاد سادہ پڑھتے تھے، مگر انہوں نے مجھے کیسیٹیں سنا کر یہ شوق لگایا۔ شیخ سدیس اور شریم کی کیسیٹیں اچھا، ہمارے استاد سناتے تھے، اور پھر مدرسے سے چھٹی ہوتی تھی، ایک دکان تھی وہاں پر قاری عبد الباسط صاحب علیہ الرحمہ کی کیسٹ چلتی تھی، تو دوپہر میں وہاں سن کے میں مسجد میں بیٹھ کے مشق بھی کرتا تھا۔ تو یہ مشق جو ہے ہمارے استاد سادہ پڑھتے تھے، مگر میں نے یہ مشق کیسٹوں سے سن کر کی ہے، مگر اپنے استاد کو سناتا تھا تصحیح کے لیے۔ ترتیل ہمارے استاد سادہ پڑھتے تھے، مگر میری سن کے وہ جو بھی قابل اصلاح بات ہوتی تھی ہمارے استاد اس کی اصلاح کیا کرتے تھے، اور اس سے میرا بڑا فائدہ ہوتا تھا۔ اور بہرحال یہ جو حفظ، خلاصہ یہ ہے، حفظ اور روایت حفظ مکمل میں نے 1995، 96، 97 3 سالوں کے اندر مدرسہ تجوید القرآن محلہ قاضی سہارنپور میں پڑھا ہے، اور میرے استاد حضرت مولانا قاری ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری رضوان نسیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ القراء،
جامعہ مظاہر العلوم کے خاص شاگرد۔ اچھا، تو قاری صاحب ہم یہ سمجھے ہیں آپ کی بات سے کہ آپ نے مشق باقاعدہ خود کی ہے، کسی استاد کی نگرانی میں رہ کر نہیں، بلکہ جو قابل اصلاح بات ہوتی تھی وہ آپ کے ٹیچر جو استاد تھے وہ آپ کو بتا دیا کرتے تھے، باقی وہ کیسٹیں سن کر کے آپ نے محنت کری ہے، اور لہجہ پکڑنے کا اور لہجہ اختیار کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ آپ نے کیسٹ کے ذریعے کیا ہے۔ بہت اور اچھی میں بات ہے۔ ایک بات اور آپ کو بتا جی دوں، تجوید القرآن جو مدرسہ ہے تقریباً 135 سال پرانا ہے، جی، قاضی شہر کا مدرسہ بولا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں بڑے بڑے قرہ رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے مدرس رہے حضرت قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد اچھا، حضرت مولانا قاری عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو سہارنپور جامع مسجد کے امام و خطیب بھی ہوتے تھے۔ ان کی کرامت یہ تھی کہ ان کی زبان میں لکنت بہت تھی، لکنت، مگر جب حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھتے تھے تو جامع مسجد بہت بڑی ہے، یہ ان کی کرامت میں بتاتے ہیں لوگ کہ مائک نہیں تھے، مگر حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن پڑھتے تھے محراب کے اندر تو جتنی آواز پہلی صف والوں کو آتی تھی اتنی آواز آخری صف والوں کو بھی آتی تھی۔ ماشاء اللہ، قرآن بڑی سلاست روانی اس کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اور حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں حضرت شاہ ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، بڑے بڑے اکابرین نے حضرت قاری صاحب سے پڑھا، اور شروع سے آج تک اس مدرسے کو تجوید القرآن کو جو ہے ایسے ہی اساتذہ ملے۔ قاری صاحب ایک سوال ہمارا اور ہے جو عام طور پر لوگوں نے مجھ سے پوچھ رکھا ہے آپ کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اب تک کے کن کن ممالک کا سفر کیا ہے اسی قرآن کے حوالے سے؟ پورے ہندوستان بھر کا سفر کیا ہے قرآن کے ماشاء اللہ، تعلق سے، چھوٹے بڑے تمام شہروں کا، اور اسی کے ساتھ بنگلہ دیش کا 5 مرتبہ سفر کیا ہے۔ ماشاء اللہ، ابھی جانا ذرا موقوف کر دیا ہے میں نے۔ بنگلہ دیش میں جو اقرا ہے، اچھا، ایک لجنہ ہے اقرا، وہ اقرا جو ہے بہت پرانی ہے، اس میں ہندوستان سے بڑے قرہ بھی ہمارے اساتذہ حضرت قاری ابوالحسن صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لے گئے ہیں، تو میں اس میں 2 مرتبہ گیا ہوں۔ اور وہ اقرا وہ ہے کہ اقرا والوں کی دعوت پر شیخ مصطفیٰ اسماعیل صاحب شیخ القرہ مصر، شیخ محمود خلیل الحصری، شیخ منشاوی، یہ بڑے شیوخ بھی بنگلہ دیش میں اس اقرا کی دعوت پر تشریف لائے ہیں اور تلاوتیں ہوئیں، تو وہاں پر میں 5 مرتبہ بنگلہ دیش میں گیا ہوں، 2 مرتبہ اقرا کی دعوت پر۔ اور سن 2015 میں میرا سفر ہوا حج بیت اللہ کا، اچھا، ماشاء وہ الحمدللہ اچانک ہی حکومت کے مہمان بن کر، اللہ، اچھا، یعنی ضیوف خادم الحرمین الشریفین جس کو کہا جاتا ہے، اس کے تحت میرا وہ سفر ہوا۔ اس میں ہمارے دارالعلوم کے اکابرین بھی، ان کے ساتھ بھی رہا میں وہاں پہ، تو اس میں بھی ایک مسابقہ تھا الحمدللہ اچھا، وہاں پہ، اور اس میں بھی الحمدللہ اللہ نے عزت دی ہے، اس میں بھی پوزیشن آئی ہے وہاں پہ، بڑا اچھا رہا ہندوستان کی نمائندگی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ قرآن کے تعلق سے باہر کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان بہت کمزور ہے، یعنی تجوید وغیرہ اور ہاں مشق قرآن وغیرہ پڑھنے میں، کے، اچھا، مگر اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں میری بہت سے ایسے اساتذہ سے ملاقات ہوئی کہ جن کی سندیں بہت معیاری ہیں، اب بھی موجود ہیں، بڑے فن کے ائمہ ہیں، بڑی کتابوں کے لکھنے والے ہیں، تو ان میں کئی حضرات سے الحمدللہ میری ملاقات ہوئی ہے۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم آگے بڑھ کر اپنے ہندوستان کے نام کو روشن کریں، روشن کریں، اور یہ نمائندگی مضبوط طریقے سے ہو، تاکہ جو باہر والوں کی بدگمانیاں ہیں کہ ہندوستان والے جو ہے اس معاملے میں کمزور ہیں وہ ختم ہو جائے۔ ختم۔ جی، سوال کیا جاتا ہے عام طور پر کہ قرآن مجید کتنے لہجوں میں پڑھا جاتا ہے یا کتنے لہجوں میں وہ پڑھا جا سکتا ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ لہجے جو ہیں وہ 8 ہیں 8، جو متعین کیے گئے
پھر ان کی شاخیں ہیں، بہت ساری ہیں. وہ تبھی ہے جب قرآن کریم تجوید سے پڑھا جائے. اچھا، سب سے پہلی چیز تجوید ہے، تجوید ہے. تصحیح، ادائیگی، قواعد، اوقاف ابتدا یاد، یہ سب چیزیں ہیں پہلی. اور لہجے یہ بعد کی چیزیں ہیں. بات کیجیے. ہمارے یہاں ایک چیز یہ ہو رہی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مشق ہی مشق. تجوید ہے اور وہ کتابوں سے دور ہو جاتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کتاب ہی سب کچھ ہے، مشق کچھ نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے. دونوں چیزیں قرآن کی خوبصورتی کے لیے اور اس کو پڑھنے کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. مگر سب سے پہلے جو ہے تجوید اور تصحیح ہے، حروف کی ادائیگی، اس کے قواعد کا جاننا. اور اس میں بہت ساری ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھتے ہیں بہت اچھا ہے مگر علم اوقاف میں مار کھا جاتے ہیں. جی. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ترجمہ نہیں جانتے یا سمجھتے نہیں اس چیز کو. یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو میرے پاس بھی فون بھی آتے ہیں، پروگرام میں جاتا ہوں، پوچھتے ہیں بہت سے لوگ کہ قاری صاحب مشق کرنی. تو یہ بڑی غلط بات ہے کہ خالی مشق کرنی. قرآن کے جو حقوق ہیں تجوید سے متعلق وہ سب حاصل کریں. سب حاصل. اس کا علم ہونا کہ جب ہمیں یہ پتہ نہیں کہ یہ حرف کہاں سے اور کیسے نکلے گا، اس کی صفات کیا ہیں، تو کیسے ادا کریں گے اس کو، کہ اس میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، جی. اس میں کیا ہو رہا ہے، تو کیسے اس کو ہم ادا کریں گے. تم نے زبان پہ رٹ لیا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ چیز ہے، مگر جو کتابوں سے فن سیکھا جاتا ہے تجوید سے وہ بھی سیکھیں. خالی مشق کا نام تجوید نہیں ہے. خالی مشق کریں گے اور نہ علم اوقاف کا علم ہے اور نہ اصول اور ضوابط کا علم ہے جی. تو اس میں پھر غلطیاں ہوں گی. غلطی ہوگی. ہاں. تو قرآن کو غلط پڑھنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں، نہ پڑھنا جائز ہے نہ سننا جائز ہے. قاری صاحب ایک سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں اور عوام و خواص آپ سے بھی کرتی ہوں گی، جس میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی سانس کیسے لمبی کریں، اس بارے میں کیا؟ یہ بات میرے سامنے بھی آتی ہے بہت مرتبہ. جی. شوق ہوتا ہے طلبہ کو کہ سانس کیسے لمبا کریں، جی. آواز کیسے چلے. دیکھیں اس تعلق سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ میرے پاس فون بھی کرتے ہیں، میسیج بھی کرتے ہیں اور ملتے بھی ہیں کہ کوئی دوائی بتائیں سانس بڑھانے کی. میں صاف طور سے کہتا ہوں کہ سانس بڑھانے کی کوئی دوائی نہیں، کوئی دوائی سانس بڑھانے کی پیدا نہیں. بدن میں طاقت ہو اور روزانہ کا مشق کا معمول ہو. دیکھیے ہر چیز کو پانے کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی. جی. ان مع العسر یسرا. تو دقتیں مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ آسانی پیدا ہوتی ہے. تو میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ کو مشاقی کرنی ہے تو اس کے لیے روزانہ کا وقت متعین کریں بلا ناغہ. اچھا. اور اس کے لیے کچھ ہو سکتا ہے تو ورزشیں بھی کریں، بدنی ورزشیں بھی کریں، کھانے پینے کا خیال رکھیں. اور سانس کا جو تعلق ہے وہ مشق سے. مشق سے. جتنا مشق کریں گے اتنا نکھار آئے گا. مثلا مشق کرنے کا طریقہ ایک تو اپنے اساتذہ سے پوچھیں. آواز کا نشیب و فراز، بلا وجہ آواز اٹھا دی تو آواز خراب ہو جاتی ہے، خراب ہو جائے گی. بے جا زور لگا دیا تو نسوں پہ ورم آ جاتا ہے اور پھر خراب کرتے چلے جاتے ہیں، گلا خراب ہو جاتا ہے. اور ایک اپنے اندر کنٹرولنگ پڑھنے میں. جی. تو یہ سب اساتذہ سے پوچھ کے کرنا چاہیے، تجربے کار لوگوں سے پوچھ کے کرنا چاہیے. دوسرے یہ کہ مثلا ایک رکوع لے لیں یا ایک سورت لے لیں، کسی کی بھی سنی کہ وہ کہاں ٹھہر رہے ہیں، جی. کہاں سے ابتدا کر رہے ہیں، کہاں سے اعادہ کر رہے ہیں، ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اس کی مشق کریں. اس میں آسانی ہوتی ہے. اور ایک کو پکڑیں پھر اس کی مشق کریں. ایک مہینہ 1.5 مہینہ شروع میں ایک رکوع کی مشق کریں، تقریباً 8 مجلسوں میں یا 10 مجلسوں میں اس کو پڑھیں، تب جا کے وہ کچھ ایسا ہوگا کہ ہم اس کو پروگرام میں پڑھیں. اور پھر دوسری چیز مشق کی ہے تو اس کو ریکارڈنگ کر کے بعد میں اس کو سنیں. اچھا. کہ اس میں کہیں مد تو نہیں چھوٹا، مد میں کمی، غنہ میں کمی، اور اس میں کوئی غلطی تو نہیں، تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں. ایسے بھی اپنی غلطیوں کی اصلاح جی. اور اپنے اساتذہ کو سنا کے یہ بھی اصلاح. مگر یاد رکھیں، میں آخر میں پھر یہی کہتا ہوں کہ سانس بڑھانے کے لیے کوئی دوائی نہیں. دوا نہیں. ہاں گلا صحیح رکھنے کے لیے
گلے کو کلیئر رکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہمارے دوست کا سوال ہے آپ کے تعلق سے کہ آپ نے اپنی سانس کو لمبا کرنے کے لیے کس طرح کی پریکٹس کی یا کس طرح کی محنتیں کی، وہ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو بہتر ہوگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا اس کے لیے خاص ایسا، اچھا میں نے صرف مشق کی، سن کے کیسٹوں کو مشق کی۔ اچھا میں سنتا بھی بہت تھا اور وقت بڑھاتے یہاں تک کہ میں نے ایک بیٹھک میں 4 گھنٹے بھی مشق کی۔ جنور میں جب پڑھاتا تھا تو صبح کو 11 بجے چھٹی ہوئی اور 3 بجے گھنٹہ لگا، تو اس درمیان میں پورا وقت صرف ظہر پڑھنی اور کھانا کھانا، باقی مشق کرتا تھا، اللہ اکبر۔ سونا نہیں تھا۔ تو آپ کی بات سے قاری صاحب یہ معلوم ہوا کہ اگر سانس کسی کو لمبی کرنی ہے تو اس کو مشق کرنی پڑے گی بہت قاعدے سے۔ دیکھو مشق ضروری ہے، جی مشق ضروری ہے، بغیر مشق کے نہیں ہوگا، اور مشق ضروری ہے، اور مشق کو مشق کے ڈھنگ سے اور طریقے سے کیا جائے، ہاں ترتیب سے کیا جائے، اساتذہ سے پوچھ کے، تجربے والے لوگوں سے پوچھ کے۔ اگر انسٹ مشق کریں گے، الٹی سیدھی مشق کریں گے تو پھر آواز خراب ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ جی آخری سوال ہے اور جو کہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے مظاہرے حسن و قرات وغیرہ ہوتے ہیں، الگ الگ علاقوں میں ہوتے ہیں، الگ الگ شہروں میں ہوتے ہیں، تو بہت سے ہمارے مسلمان بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ان کا فائدہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ دیکھیے مظاہرہ قرات، اس کی نسبت قرآن کریم سے۔ جی قرآن کریم اتنی مقدس کتاب ہے، یہ پہلا جواب تو یہ ہے کہ فائدے سے خالی نہیں۔ جی بے شک۔ قرآن کریم کو دیکھیں، اس کو چھوئیں، اس کو اٹھائیں، اس کو محبت کی نظر سے دیکھیں، اس کو پڑھیں، بغیر دیکھے پڑھیں، دیکھ کر پڑھیں، تو وہ فائدے سے خالی نہیں۔ جی دوسری چیز یہ ہے کہ اس طریقے سے ترتیل میں یہ قرآن کریم پڑھنے کا مقصد یہ ہے جی کہ ایک طبقہ جو گانوں کی طرف جا رہا ہے، جس کے رجحانات میوزک کی طرف ہیں، گانوں کی طرف، تو ان کو ہم بجائے اچھی آواز سے جو گانے سنتے ہیں، اس کے بجائے اچھی آوازوں کے ذریعے سے قرآن سنائیں، قرآن سنا سکتے جس کو حدیث میں کہا زین القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید حسنا، کہ قرآن کریم کے ذریعے سے قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ اور اس کی تشریح میں محدثین نے فرمایا اے حسنوا اصواتکم بالقرآن، زینوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو مزین کرو، قرآن کو مزین نہیں، کہ اپنی آوازوں کو قرآن کے ذریعے سے مزین۔ قرآن تو مزین ہے ہی۔ ہاں وہ تو مزین ہے، اپنی آوازوں کو قرآن کے ذریعے سے خوبصورت بنائیے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی آواز بہت خوبصورت ہے، جی اگر وہ اس پہ محنت نہ کرے تو وہ اچھی نہیں بنے گی، پھر اس میں کشش پیدا کرنے کے لیے کچھ تو محنت کرنی پڑے۔ آپ ایک مثال میں یہ دیتا ہوں اس کی، جی شیشم کی لکڑی ہے جی یا ساگوان کی لکڑی ہے، جی سب سے عمدہ ہوتی ہے۔ آپ اس کے درخت کو کاٹ کے آپ اس کو صحن میں ڈال دیجئے 6 مہینے کے لیے، چند مہینوں کے لیے، اس پہ دھوپ بھی پڑے، جی اس پہ بارش بھی پڑے، اس پہ اوس بھی پڑے، سردی بھی پڑے، گرمی بھی پڑے، سب کچھ سارے موسم گزر جائیں، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ جی وہ بیکار ہو جائے گا پڑا پڑا۔ ہے بہت عمدہ لکڑی ہے قدرتی طور سے، مگر اس کو بنانا پڑے گا۔ ہاں یہ ہے اس کو سکھا کر کے، اس کو خشک کر کے آپ پھر اس کو تراشیں گے، اس پہ پالش کریں گے، اس کو مزین کریں گے، تو وہ کچھ بھی چیز آپ اس کی اچھی لگتی ہے، پھر آپ کو وہ درخت اچھا نہیں لگے گا مگر اس کی بنی ہوئی آواز اچھی ہوتی ہے قدرتی طور سے، مگر اس کو قاعدے اور اصول کے ذریعے سے اس کو اچھا بنانا، یہ کام ہوتا ہے۔ تو یہ جو مظاہر حسن قرات ہیں، ان میں اچھی آوازوں کے ذریعے سے خوب اچھا کر کے قرآن پڑھا جاتا ہے، تاکہ ایک جو طبقہ ہے دوسری طرف، یعنی میوزیکل کی طرف جا رہا ہے، ان کے سامنے یہ اچھا قرآن پیش ہو سکے، تاکہ وہ وہاں سے ہٹ کر قرآن کی طرف لگ۔ یہ ہم نے دیکھا بھی ہے آسام وغیرہ میں بہت سی جگہ، کہ 15 سال پہلے جب ہم جاتے تھے تو اتنا زیادہ ماحول نہیں تھا، مگر الحمدللہ آج دیکھتے ہیں کہ وہاں سے طلبہ جو ہے ماشاءاللہ باہر بھی جا رہے ہیں، مسابقوں میں، مظاہروں میں جا رہے ہیں، بہت اچھا پڑھنے والے، چھوٹی عمر کے، تو ان کے بڑے فائدے ہیں اگر جانے۔ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، کسی کے حلق سے نہیں اترتا، آپ اس کو لاکھ سمجھا لیں، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ کیا کہے گا کہ یہ پیسے کی بربادی ہے، وہ چاہے اور چیزوں پہ پیسہ برباد ہو جائے، اگر قرآن پہ پیسہ لگا دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی جی
جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. ہم حضرت کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا. ہم اس سیشن کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں.